اور اگر آخر میں کوئی آتا ہے تو پھر ہم دیکھیں گے، اگر اس میں گنجائش ہوگی تو پھر ان سے پیسے لے لیں گے، اور اگر گنجائش نہیں ہوگی، کیونکہ 7 حصے اگر 1-2 حصے ہیں تو اس میں پوری گائے نہیں آ سکتی، اس لیے ان کو پھر پیسے واپس کر دیے جائیں گے، یا پھر وہ بکرا کر لیں، بکرا وغیرہ کر لیں۔ اور عام طور پر آپ کو معلوم ہے کہ عام مدارس اور ادارے جتنے بھی ہیں تقریباً 8,000 کوئی 8,500 رکھتے ہیں، لیکن وہ بالکل مریل جانور ہوتے ہیں اور ہمارا دل اس کو نہیں مانتا۔ ہم نے 10,000 روپے فی حصہ رکھا ہے بڑا، اور 20,000 بکرا، کیونکہ جو چیز ہم خیرات کریں وہ خوبصورت بھی ہونی چاہیے، پھر حضور کے نام کی ہو تو وہ ہمارا دل تو چاہتا ہے کہ ہم 3 اور 5 لاکھ والے جانور لیں، لیکن چلو اگر وہ ہم نہیں لے سکتے تو کم از کم پھر ہم اچھے سے اچھا خوبصورت جانور لیتے ہیں، تو وہ مشکل اس میں 10,000 میں وہ ملتا ہے، پھر اس کی خدمت کھلانا پلانا کرنا۔ لہٰذا اگر آخر میں کوئی ایسا ہوا کہ خدا نخواستہ 5 یا 6 حصے ہو چکے ہیں تو 1 حصے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ ہم ڈال دیں گے، پھر بھی ہم گائے کو پورا کر لیں گے۔ لہٰذا جن دوستوں نے قربانی میں حصہ لینا ہے وہ جلد سے جلد اپنے رقم پہنچا دیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی پروگرام ابھی تو ایک جمعہ آئے گا نا، نماز عید کے لیے تو اگلے جمعے کو انشاءاللہ کر دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ذی الحج شریف کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ہیں، آباء و اجداد میں سے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی اللہ نے بھیجے وہ سب ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہوئے، اور یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی کہ نبوت کو میرے ہی اولاد میں رکھنا۔ لہذا جو بنی اسرائیل تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام چونکہ ابراہیم علیہ السلام ہی کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد میں سے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی کل اولاد میں سے جتنے بھی نبی ہوئے وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہوئے۔
اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیل فرمایا. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں. اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ قلب عطا فرمایا جس میں اللہ کے سوا کوئی بھی اور نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 40 مرد ایسے ہوتے ہیں ہمیشہ جن کے قلوب ابراہیم علیہ السلام کے قلب پر ہوتے ہیں اور ان کو ابدال کہتے ہیں. وہ ابدال ہوتے ہیں اور ان میں سے اگر کوئی ایک کی بھی وفات ہو جائے تو فوراً اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کو ابدال بنا دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر وہ نبی ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرمائی. آپ کو معمار بھی کہا جاتا ہے. معمار یہ جو ہمارے راج مستری ہوتے ہیں نا جو معمار کا کام کرتے ہیں اگر یہ ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کریں معمار کا کام کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے گا. لہذا آج میں قربانی اور حج کے علاوہ کچھ فضائل آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. اے میرے حبیب کتاب یعنی قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے کیونکہ وہ بڑے سچے نبی تھے. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ وصیت فرمائی کہ میرے نیک بندوں کا ذکر کیا کرو ان کو یاد کیا کرو تاکہ ان کی برکت سے آپ لوگ ایمان کا مزہ چکھ سکیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ یہاں تو یہ فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے
کیونکہ وہ ایک سچے نبی تھے۔ ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم،